ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو بخشنے کے کچھ بہانے بنائے کہ میں اپنے بندوں کو بخشوں، ان کی مغفرت کروں، کیونکہ گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کلکم خطاؤن، تم میں ہر ایک خطا کار ہے. جو جس مقام پر ہے وہ اپنے مقام کے اعتبار سے کوتاہی کرتا ہے، خواہ وہ اللہ کا ولی کیوں نہ ہو. اللہ کا ولی جس مقام پر اس کو عبادت کرنی چاہیے وہ اس پر پورا نہیں اتر پاتا. اس لیے تو نماز کے بعد استغفار کا حکم ہے. اللہ کہاں ہماری نمازیں، کہاں آپ کی عظمت ہے. کلکم خطاؤن، کیونکہ جو معصوم نہیں ہے اس سے خطا ہوتی ہے، لیکن اس خطا کو ہم اپنی خطا پر قیاس نہ کریں. نیکوں کی خطا اور ہے اور ہماری خطا اور ہے. وہ تو اللہ کی یاد میں اگر ذرا دیر کے لیے غفلت کریں تو وہ بھی خطا ہے. ہمیں کبھی مولا یاد آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی مشکور ہوتے ہیں کہ چلو بندے نے کبھی تو یاد کر لیا. کتنا فرق ہے. ایک اللہ والے دوسرے اللہ والے سے ملنے جا رہے تھے. ایک قصہ لکھا ہے. تو راستے میں یہ جو اللہ والے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چڑیوں کی بولی سمجھنے کا اللہ نے کرامت دی تھی کہ یہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے. اور یاد رکھو کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے جو معجزہ دیا ہے اللہ نے اس امت کی ولیوں میں وہ کرامت بنا کر جاری کیا. یاد رکھو. چنانچہ وہ شخص جس نے اسود عنسی کی نبوت کا انکار کیا تھا، یمن کا نوجوان اسود عنسی نے جب کہا تھا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، میں کہا میں بالکل ایمان نہیں لاؤں گا. انہوں نے کہا میں تجھے آگ میں ڈال دوں گا. انہیں کہا مجھے آگ میں جانا گوارا ہے لیکن میں تجھ جھوٹے نبی پر ایمان نہیں لاؤں گا، کیونکہ پیغمبر سلام خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. انا خاتم النبیین لا نبی بعد. تو نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو نے کہا میں تجھے آگ میں ڈال دوں گا. دیکھنا کیا کہتے ہیں ان کا بیان ہو. انہوں نے کہا میں تجھے آگ میں ڈال دوں گا. انہوں نے کہا اچھا ڈال دے. تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تو وہ زندہ نکل آئے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مدینہ شریف پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ شخص کو دیکھ لو، اللہ نے ابراہیم صلاۃ والسلام کا معجزہ اس پر بطور کرامت کے ظاہر کیا ہے. اس کو دیکھو. یہ قانون ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ دیا ہے تو اس امت کے ولیوں کے ہاتھ پر بطور کرامت کے ظاہر کیا ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات اور رحمت کی وجہ سے. اچھا، اب چڑیوں کی بولی سمجھتے تھے تو دو چڑیا ایک درخت کے نیچے وہ ٹھہرے، سفر میں جا رہے ہیں اپنے دوست کو ملنے کے لیے. دو چڑیا باتیں کر رہی ہیں آپس میں، وہ سمجھ رہے ہیں. ایک کہہ رہی کہ یہ جن کو ملنے جا رہا ہے وہ تو مر گئے. چڑیا کہہ رہی کہ جو بزرگ جا رہے ہیں بیچارے وہ تو مر گئے. تو یہ انا للہ پڑا انہ وہ اچھا وہی تو پتہ بھی نہیں چلا مر گئے. خیر وہ گئے وہاں پر جا کر پوچھا کہ بھائی فلاں بزرگ کی قبر کہاں ہے، وہ جو فوت ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ نہ کرے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ حیات ہے، زندہ ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا اچھا. عجیب حیران ہوئے کہ بھی چڑیاں بھی جھوٹ بولتی ہیں. انسان تو بولتے چڑیاں بھی جھوٹ بول رہی. وہاں گئے اور جا کے ان سے ملاقات کی، ان کے سامنے بیٹھے تو دل میں تشویش اور پریشانی تھی تو انہوں نے چہرے سے پہچان لیا. ان کے یار آپ کے دل میں کوئی تشویش ہے، آپ بات واضح کرو. کہا یار یہ قصہ پیش آیا. تو اس اللہ والے نے کہا یار میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا تھا تو ان چڑیوں نے مجھے مردوں میں شمار کیا. اس لیے کہ زندہ وہ ہے جو مولا کو یاد کرتا ہے، جو مولا کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے. کہ اپنے آپ کو کتنا زندہ سمجھے، کتنا طاقتور سمجھے، کتنا عقل مند سمجھے. اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے 6 لاکھ کی فوج تھی، فرمایا میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں. کسی نے کہا کیا کرتے ہو، تو اکیلا ان سے لڑے گا؟ کہا کہ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان والا زندہ ہوتا ہے، کافر مردہ ہوتا ہے. اتنے مردوں کے لیے ایک زندہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی بنیاد پر بخشش کے بہانے بنائے، ان میں سے یہ رات بھی ہے. ہمیں بخشنا چاہتے ہیں لیکن کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر. یہ صاحب ایمان ہے، ان سے خطائیں غلطیاں تو ہو رہی ہیں، ہو جاتی ہیں، میں بخش دیتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر سے ارشاد فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یاد رکھو لیلۃ القدر لیلۃ البرات کی جو روایات ہیں 14 صحابہ اکرام سے آئی ہیں. 14 صحابہ اکرام نے مختلف انداز میں اس کو ذکر فرمایا ہے. اور ایک وہ روایت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، جس نے فرمایا کہ جب 15 شعبان ہو قوموا لیلہا، فرمایا رات کو عبادت میں گزارو، صوموا نہارہا، دن کو روزہ رکھو. اس لیے 15 شعبان کے روزوں کو علماء نے مستحب قرار دیا ہے کہ یہ مستحب ہے. اگر ایک روزہ بھی رکھے تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ یہ مستحب ہے، ورنہ 2 رکھ لے، ورنہ 3 رکھ لے. 3 رکھ لے گا تو رسول اللہ کی سنت ہے، کیونکہ پیغمبر سلام نے 13ویں چاند کے 13ویں کو اور 14ویں کو اور 15ویں کو 3 دن کے روزے رکھے جن کو ایام 20 کہتے ہیں. اگر 3 روزے رکھ لے گا تو یہی مستحب پھر اوپر جا کر یہ سنت بن جاتا ہے، ورنہ 2 روزے رکھے، ورنہ 1 روزے کی بھی گنجائش ہے. علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو عبادت میں گزارو اور دن کو روزہ رکھو. لیکن یہ دوسری روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ رات کو میں اٹھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو میں تلاش میں نکلی کیونکہ آپ میرے گھر میں تھے. میرے دل میں خیال آیا کسی اور زوجہ کے گھر نہ چلے گئے. تو اتنی دیر میں دیکھا کہ پیغمبر سلام جنت البقیع کی طرف سے، اس قبرستان کی طرف سے آ رہے ہیں. اب چاندنی رات تھی، رسولہ کا سراپا بھی دور سے نظر آ گیا اور انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ عائشہ دروازے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی، مجھے تلاش کر رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ کہا ابا جان
آپ عائشہ کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے بھی عنایات ہیں، جب میں کسی بھی تیری ماں کے بستر پر ہوتا ہوں قرآن نازل نہیں ہوتا، لیکن جب اماں کے بستر پر ہوتا ہوں تو قرآن بھی نازل ہو جاتا، تاکہ اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، جب انہوں نے مقام دیا ہے تو میں کیسے مقام نہ دوں؟ میرے دوست، رسول اللہ نے دیکھ لیا، آئے پیغمبر سلام مسکرا رہے تھے، پر میں تو سمجھتی تھی کہ اللہ رسول تجھ پر ظلم کریں گے کہ تیری باری تیری پاس رات ہو اور میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں؟ نہیں، آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے 15 شب تھی، 15 شعبان 15 شب تھی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے زمین کی طرف جھانکا اور بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کی مقدار سے بھی زیادہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، سوائے مشرک کے اور مشاہن کے کینہ پرور، جو دل میں کینہ رکھتا ہے کسی مسلمان سے، دشمنی رکھتا ہے، اس کی بخشش نہیں، اور مشرک کی بخشش نہیں، قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں، اتنے انسانوں کو بخشا، اسے اس کو لیلۃ البراۃ کہتے ہیں، برات کا مطلب ہے بری کر دینا، یعنی جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر سلام شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اب شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ رات ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے بخشش کے بہانے بنائے ہیں۔ آج کی رات میں فیصلے ہونے، رزق کے فیصلے ہونے، آج کی رات میں عمر کے فیصلے، موت و حیات کے فیصلے ہونے، شقاوت اور سعادت کے فیصلے ہونے، یہ 3 بڑے فیصلے ہونے۔ رزق کے فیصلے کہ رزق کیسے دیا جائے اس کو، اس لیے قرآن مجید کی جو آیت یمح اللہ ما یشاء یثبت، اللہ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جو چاہتے لکھ دیتے ہیں۔ عند ام الکتاب، ان کے پاس امت کی کتاب ہے، اس میں سب کچھ لکھا جائے گا۔ آج کی رات میں کچھ مٹھایا جائے گا اور کچھ لکھا جائے گا۔ رزق کے فیصلے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے مغرب ہوتے ہی، لیلۃ البرات میں مغرب ہوتی آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لے آتے ہیں، اللہ کی تجلی آتی ہے، اللہ کی خاص تجلی آسمان دنیا مغرب سے ہی، ورنہ شب آخر میں آتی ہے، ہر رات میں شب آخر میں آتی ہے، لیکن 2 راتیں ایسی ہیں کہ مغرب سے آتی ہے، ایک شب قدر اور ایک شب برات، کہ مغرب ہوتے ہی آسمان دنیا پر اللہ کی تجلی آ جاتی ہے اور یہ آواز لگتی ہے حل بالمسترزقین فارزقہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق دے دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں، حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جس کو میں عافیت دے دوں، حل قضا، یعنی وہ جو بندوں کی ضرورتیں ہیں نام لے لے کر اللہ تعالیٰ ایک ضرورت کو بیان فرماتے ہیں، آؤ میں اپنے کرم کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں، آؤ بندو آؤ، جو تم چاہتے ہو ہم تم کو دے دیں گے۔ مغرب سے، یعنی مغرب ہوتے ہی، اس لیے اللہ والے تو مغرب سے ہی اعمال شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ تجلی شروع ہو گئی، دربار کھل گیا، کہتے فوراً درخواست جمع ہو جائے۔ اور تجلی بھی خاص قسم کی تجلی، تجلی اعظم، اس لیے اس کو تجلی اعظم قرار دے، بہت بڑی تجلی ہوتی ہے لیلۃ القدر میں اور لیلۃ البرات میں، مغرب سے تجلی ہے۔ رزق کے فیصلے ہوں گے، اس لیے اس رات میں مانگا جاتا ہے اللہ ہمیں وسعت اور راحت والا رزق عطا فرما۔ رزق تو ملتا ہے لیکن تنگی تکلیف کے ساتھ مل رہا ہے، پریشان ہے، آج رزق روٹی کے لیے لوگ پریشان ہیں، ہر آدمی کو پریشانی لگی، مہنگائی بڑھتی جا رہی، وسائل وہی پرانے،
لیکن اللہ کے دربار میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں دیر ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے جتنی کوشش تم کاروبار بڑھانے میں لگتے کرتے ہو، اگر اتنی کوشش اس کا دروازہ کھٹکھٹانے میں کرتے تو بڑی آسانی سے کام بن جاتا، لیکن یہ نہیں کرتے۔ ہم اتنی کوشش کر رہے یار یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو، لیکن اتنا زور وہاں نہیں لگاتے وہاں۔ ایک اللہ والے تھے، کئی دن سے کچھ تنگی تکلیف چل رہی تھی، مزدوری کرتے تھے۔ بیوی نے کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، کہیں تو جاؤ۔ انہوں نے کہا جاتا ہوں، مزدوری نہیں ملتی۔ وہ نکلے تو نے کہا کہ یار آج اللہ کی مزدوری کرتا ہوں، مسجد میں چلے گئے۔ صبح کو نکلے، فجر کے بعد مزدوری کرنے مسجد میں چلے گئے۔ اب نفل شروع کر دیے، نماز شروع کر دی، ذکر شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ تو رونے سے کام بنتا ہے؟ ہم روتے نہیں ہیں نا، اصل میں ہمیں رونے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ جیسے موبائل فون آیا تو رونے کا ٹائم ہی نہیں دیتا، ان میں دل خوش کرنے کی چیزیں بہت ہیں، بڈھے کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی، جوان کے لیے، سب کے لیے۔ جیسے کسی نے پوچھا کہ جی جوان اور بڈھے میں کیا فرق ہے؟ ان کے جوان کے موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں، بڈھے کے موبائل میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں۔ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، بہت مہمان نواز سے قرضہ لے لے کے دیتے رہتے تھے لوگوں کو، پھر اللہ تعالیٰ بھیج دیتے تھے تو قرضہ اتار دیتے تھے۔ اب ان پر قرضہ بہت چڑھ گیا، ادھر موت کا وقت ہو گیا، اب سارے قرضہ لینے والے پہنچ گئے، کیونکہ لوگوں کی عقیدت بھی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے بڑے عقیدت مند تھے، قرضہ دے دیا، اب حضرت صاحب لٹانے میں دیر ہو گئی تو اب آ کر 10-20 بندے بیٹھ گئے، جی ہمارا قرضہ دو قرضہ دو قرضہ دو، اور وہ چپ چاپ لیٹے ہوئے۔ بھائی یہ مر جائیں گے، دن کے پیچھے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، کہاں سے قرضہ لیں گے؟ اتنے میں گلی میں آواز آئی، حلوہ لے لو حلوہ لے لو۔ چھوٹا سا بچہ حلوہ بیچ رہا تھا، دال کا حلوہ۔ انہیں بزرگ نے کہا خادم سے اس کو بلاؤ، ان کا سب کو حلوہ کھلاؤ، اور سب کو اس نے حلوہ دے دیا، پوری پلیٹ خالی ہو گئی۔ وہ خوش ہو گیا، وہ خوش ہو گیا کہ بھئی یہ میرا تو ایک ہی جگہ کام بن گیا۔ ان کا پیسے، ان کا تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا، جو بیٹھے۔ اب وہ بچے نے رونا، بچہ تھا رونے لگ گیا، او رونے لگا، میرا باپ مارے گا، ابا مارے گی، میرے پیسے میرے پیسے۔ چھوٹا بچہ تھا۔ بس تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹکا، کون؟ کہا بادشاہ کا غلام۔ بادشاہ نے بھیجا ہے، کچھ آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہیں، ہمارے دوست کو ہدیہ پہنچاؤ۔ جب وہ پیسے گنے تو پورے پیسے تھے جو قرض داروں کے تھے، وہ حلوے والے سمیت۔ تو لوگوں نے اب پھر عقیدت مند ہونی، حضرت آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت اللہ والے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بڑی سختی کی پیسے مانگنے میں، آپ سے یہ کیا وہ کیا۔ لیکن ایک بات بتائیں کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ نے یہ حلوے والے بچے سے حلوہ کیوں لیا؟ کہا کہ اس لیے اس بچے سے لیا کہ تم بدبختوں رو نہیں رہے تھے، میں چاہتا کوئی رونے والا ہو۔ جب رونے والا آیا تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فیصلے کر دیے۔ جب بندہ زمین پر روتا ہے، آسمانوں سے خیر کے رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ہم روتے نہیں ہیں نا۔ کوششیں بڑی، دنیا کی کوششیں ساری جاری، لیکن اس کا دربار نہیں کھٹکھٹا، اس کا در نہیں کھڑے، اس کا در کھٹکھٹائے تو کوششوں کے اندر رنگ پڑ جائے، وہ نہیں ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ جیسے اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، اتنی کوشش اگر اس میں کریں، اللہ تعالیٰ کو منانے میں کریں، اللہ تعالیٰ سے وابستگی میں، ان کے سامنے روئیں اور ان سے مانگیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے سے بھی رزق کے وسیلے میں برکت ڈال دیں گے۔ تو خیر وہ گیا، رو رہا ہے، اب عصر ہو گئی، اب عصر کے بعد عصر کی نماز، مغرب ہو گئی،
اب ڈرتے ڈرتے گھر جا رہا ہے کہ بھائی بیگم تو جاتی پوچھے، کیونکہ بیگم تو اگر ولی اللہ کی بھی ہو وہ بھی پوچھتی ہے. وہ کہتے جب شادی کی تھی ذمہ داری لی تھی تھا پورا کر. جیسے کسی کی شادی ہو گئی تھی تو 1 مہینہ تو دعوتیں ہوئی، مہینے کے بعد بیگم نے لسٹ بنا کر دی، لکڑ چاہیے، مرچیں چاہیے، گھی چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، دالیں چاہیے، تو لمبی لسٹ دے دی. انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی لسٹ تو نے دے دی، یہ میں نے کب اقرار کیا تھا نکاح کے وقت، تو نے اس وقت تو بتایا نہیں تک. یہ انہوں نے کہا جب تو نے قبول کی تو میرے ساتھ سارا کچھ آ گیا. اب ڈرتے ڈرتے گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر میں باورچی خانے میں سے دھواں نکل رہا ہے. دیکھو عجیب بات ہے، یہ تو کوئی چیز لگتا ہے گھر میں پک رہی ہے، کوئی چیز پک رہی ہے. قریب گئے تو خوشبو بھی آ رہی ہے. ڈرتے ڈرتے گھر میں جا کر آہستہ سے سلام کیا تو کچن میں باورچی خانے سے وہ عورت بولی، اس کی بیوی، کہ دیکھا نا ایسے مالک کے پاس جا کے مزدوری کر. اس نے کہا اس کا نوکر کھانے پینے کا سامان دے گیا اور یہ پیغام دے گیا ہے کہ اس آدمی سے کہنا اپنے شوہر سے کہ اسی طرح ہماری مزدوری کرتا رہے، ہم اس کا روزانہ کا مزدوری اور خرچہ دیتے رہیں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پتہ بتایا کہ آج کی رات رزق کے فیصلے ہونے، یہ کیوں بتایا؟ تاکہ بندے دروازے کٹکھٹا لو بھائی، تاکہ خیر کا فیصلہ ہو جائے تمہارے لیے. موت و حیات کے فیصلے ہونے، اللہ سے لمبی عمر، صلاح و تقوی والی مانگ لو، اللہ تمہارے لیے خیر کے فیصلے کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہے. میں اور آپ قادر نہیں ہیں، میں اور آپ تقدیر نہیں بدل سکتے، لیکن مولا تو بدل سکتے ہیں. تقدیر ان کے تابع ہے، ہمارے تابع نہیں ہے. ہم تقدیر نہیں بدل سکتے، لیکن وہ چاہے تو بدل دیں. تقدیر چاہے تو بدل دیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو دیکھا تو داؤد علیہ السلام کو دیکھا، کیونکہ داؤد السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں اللہ نے جن کو بادشاہت بھی دی تھی اور نبی بھی تھے، پہلے پیغمبر ہیں. اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری سلطنت بھی عطا فرمائی تھی اور پیغمبری، تمام نبیوں کے نبی خاتم النبیین، لیکن آپ کو ظاہری سلطنت بھی عطا فرمائی، ظاہری حکومت بھی عطا فرمائی. تو داؤد السلام وہ پہلے پیغمبر ہے، پھر ان کے بیٹے سلیمان السلام آئے، اس طرح بعد میں آتے گئے. تو آدم السلام نے ان کو دیکھا، جب ان کے سامنے ان کی اولاد لائی گئی، کہا کہ اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہاری امت میں، تمہاری اولاد میں ایک بڑی شان والے نبی آئیں گے جن کا نام داؤد ہے. تو آدم صاحب خوش ہو گئے، اللہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیں، میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیں. فرمایا ٹھیک ہے، کٹوتی ہو گئی. آدم السلام کو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ وہیں پر تھے، جنت میں تھے، ان کو اپنے بارے میں پتہ تھا کہ میری کتنی عمر ہے، کیونکہ وہ تھے ہی وہاں. اللہ نے بتایا تھا کہ آپ نے اتنی عمر پانی ہے. انہوں نے کہا 40 سال دے دیں، دے دی. آدم السلام دنیا میں آ گئے. دنیا میں آنے کے بعد عمر شروع ہو گئی. ابھی 40 سال باقی تھے، فرشتہ آ گیا. انہوں نے کہا چلیے واپسی کریں. ان کا میری عمر تو ابھی باقی. انہوں نے کہا آپ نے تو کٹوا دی تھی. انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی یاد نہیں کٹوائی، میں نے نہیں جانا، میرے 40 سال پورے ہوں. یا محلہ ما یشاء یثبت. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، وہ یثبت، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ برقرار رکھتے ہیں. عند ام الکتاب، ام الکتاب لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس چیز کو مٹانا چاہے مٹا دیں اور جس چیز کو لکھنا چاہے وہ لکھ دیں. سعادت اور شقاوت کے فیصلے، سب سے اہم بات یہ کہ شقی لکھا ہوا ہے
آج کی رات اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، جاری کرتا ہے، اللہ سعادت مندوں میں لکھنے پر قادر ہے، شقاوت کی فہرست سے نکال کر سعیدوں کی فہرست میں لکھ دے۔ یہ پیغمبر سلام نے ہمیں اس لیے بتایا ہے۔ یہ کیوں بتایا؟ ہمیں اس لیے بتایا ہے پیغمبر سلام نے کہ دیکھو اس رات میں اللہ تعالیٰ کو منا لو، مغفرت تو تمہاری ہو جائے گی۔ اگر تمہارے اندر ایسی کوئی خرابی نہیں، لیکن تم اپنے مرضی کے فیصلے بھی کروا سکتے ہو، تم اس رات میں رزق میں اضافہ کروا سکتے ہو، تم اس رات میں عمر میں اضافہ کروا سکتے ہو، تم اس رات میں اپنی شقاوت کو سعادت سے تبدیل کرا سکتے ہو، تمہارا کام ہے۔ اس لیے فرمایا قوموا لیلھا، فرمایا رات کو نیکی اور عبادت میں گزارو، صوموا نہارا، دن کو روزہ رکھو۔ طریقہ بھی بتا دیا کیسے ہوگا، غفلت میں رات نہ گزارو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اس رات میں۔ یہ غفلت کی رات نہیں ہے، اس لیے انسان کو تمام ایسی راتوں میں جو عبادات کی راتیں، سن لو 5 راتیں عبادت کی لکھی ہیں، 5 راتیں، یکم رجب کی رات، 15 شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات، اور لیلۃ القدر، شب قدر، اور دونوں عید کی راتیں، چھوٹی عید کی رات اور بڑی عید کی رات، یہ 5 راتیں عبادت کی ہے۔ انسان کو چاہیے اس رات میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالے، کچھ نہ کچھ نیکی کر لے، 2-4 نفل پڑھ لے، کچھ دعائیں کر لے، کچھ ذکر کر لے، کچھ تلاوت کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت اتر رہی اس کے اندر آپ کو اس میں سے حصہ مل جائے۔ بہت غفلت کی بات ہے کہ ایسی چیزیں گزر جاتی ہیں اور ہم اس کو سو کر گزار دیتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار ایسی خاص رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات اتر رہی تھی، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ جبرائیل صلاۃ السلام کو بھیجا کہ جاؤ زمین پر جا کر دیکھو۔ انہوں نے کہا تھا اللہ کوئی تیرے ماننے والا تو کوئی عبادت نہیں کر رہا، لیکن ایک بت پوجنے والا بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، میرا دل چاہا تھا کہ قتل کر دوں اس کو، اتنی مبارک رات اور یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو حکم نہیں تھا، میں واپس آ گیا۔ اب پھر اگلی سال پھر وہ رات آئی، اللہ فرمایا جبریل دوبارہ جاؤ، اے اللہ پورے روئے زمین پر کوئی تو تیری عبادت نہیں کر رہا۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا، کہا کہ یہ وہی ہے جو پچھلے سال شرک کر رہا تھا، ہم نے اس کے توفیق دے دی ایمان کی، اس رات میں آپ ہماری عبادت کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے ان راتوں میں کچھ نہ کچھ نیکی کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے اور بندہ نہ لے، بندہ سوتا رہے۔ ایک اللہ والے سے کہا شب آخر میں مجھے نیند نہیں آتی، کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں مہمان بن کے تیرے گھر آتا ہوں تو سویا ہوا ہے، مجھے نیند نہیں آتی شب آخر میں اس کو راضی کرتا ہوں۔ بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہیں، دعا کے لیے جمع ہے، ذکر کے لیے جمع ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ان راتوں کے اندر ہمیں عبادت کی توفیق ہو جائے اور اللہ ہمارے دل میں بات ڈال دیں، لیکن آج سے اس بات کا عزم کریں، پاکیزہ زندگی بسر کریں گے، زندگی کو پاک کرو، اپنی زندگی میں سے گندگی کو نکالو۔ بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے، اور اس کی وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے خدا کی رحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ گناہ میں پڑا ہوا ہے، اس سے رزق بھی تنگی ہو رہی ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، والدین کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ لڑ بھی رہا ہے، گناہ میں پڑا ہوا ہے، قطع رحمی کرتا ہے۔ شیطان پہلے گناہ کراتا ہے اور گناہ کرانے کے بعد پھر وہ کام کراتا ہے جس سے اللہ کے دربار سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو جائے۔ یہ سیڑھیاں ہیں، یہ آہستہ آہستہ گھسیٹتا ہے، آہستہ آہستہ گھسیٹتا ہے، آہستہ آہستہ گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ اس لیے پاکیزہ زندگی مانگو اور ہمت کرو، ہمت سے کام لو، پاکیزہ لوگوں کے پاس رہو، نیکوں کے پاس اٹھا بیٹھا کرو، اپنی صحبتوں کو تبدیل کرو، اپنے اعمال کو روزانہ کے معمولات بناؤ، روزانہ کچھ ذکر کیا کرو، کچھ تلاوت کیا کرو،
روزانہ روزانہ کسی نہ کسی کی دین کی بات سن لیا کرو. آپ دیکھو کہ کیسے آپ کی زندگی کا رخ بدلتا ہے، کیسے ہماری زندگی میں خوشیاں آتی ہیں. یہ تو اللہ تعالی نے بڑے بہانے بنائے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پاس یہ نعمت نہیں. روزانہ کی بنیاد پر نعمت ہے، روزانہ کی بنیاد پر. اس لیے کہ اللہ والے فرمایا کرتے تھے سونے سے پہلے اللہ سے صلح کر کے سویا کرو. اے اللہ دن بھر جو گناہ ہوئے تو ہمیں معاف کر دے، ہم بڑے نالائق ہیں. کہا کہ صلح کر کے سوو، اگر نیند میں تمہیں موت آ گئی تو صلح شدہ ہو گئے، اور اگر دن گناہ بھی ہوئے تو پچھلے ساری معافی ہو جائے گی. کم از کم ایک دن کا حساب دینا پڑے گا، پچھلا حساب تو نہیں دینا پڑے گا نا. لیکن شیطان نے ہمیں یہ بات بھی ڈالی ہوئی ہے کہ بھئی کب تک توبہ، گناہ سے چھوڑتے کب تک توبہ کرتا رہے گا. ایک اللہ والے نے کہا تمہارے کپڑے میلے ہوتے رہتے ہیں تو تم دھوتے ہو یا نہیں دھوتے ہو؟ تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے تم وضو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ تمہیں غسل کی حاجت ہوتی ہے تم غسل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ فرمایا کہ اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں تو دوبارہ توبہ کر لو. اللہ نے کب کہا ہے کہ 10 دفعہ توبہ نہیں کے بعد توبہ نہیں ہے، 2 کے بعد توبہ نہیں ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 70 بار بھی اگر روزانہ گناہ کر کے توبہ کرے اللہ پھر بھی قبول فرما لیتے ہیں. توبہ استغفار پر اپنی زندگی بسر کرو. توبہ استغفار پر دل میں ندامت رکھو، اللہ ہم نالائق ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہم نالائق ہیں. جب انسان اپنی نالائقی کا احساس کر لیتا ہے اور اس کو ندامت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں. اور جب یہ کہو جی میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، میں بہت اچھا کر رہا ہوں، یہ میرا ٹائم ہے، استغفر اللہ. یہ تو تب ہوتا ہر آدمی یہ عمر لے کر آتا کہ جناب میں نے 100 سال کے بعد ہی مرنا ہے، لہذا 90 سال یا 95 سال تک میں گناہ کر لوں، آخری 5 سال میں نیکی کر لوں گا. بھئی ایسا کچھ نہیں ہے. قبرستان میں ایک لمحے کی عمر سے لے کر 100 سال کی عمر کا مردہ وہاں پر موجود ہے. پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری باری نہیں آنی؟ اس لیے مومن کو ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے بڑا آسان طریقہ توبہ استغفار، دل میں ندامت. اللہ ہم بہت نالائق ہیں، اس کا احساس رہے کہ ہم نالائق ہیں. پھر جب توبہ کا لفظ زبان سے بولتا ہے فوراً معافی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کی ندامت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. جب کوئی بندہ نادم ہوتا ہے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، دیکھو میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میرا بندہ واپس آ گیا. بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ذکر سے پہلے